بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون من نبي زيانكم يا بفكري سودواش من نبي قلم زيانكم يا بفكري سودواش حيث فرصت بخبر درجباش زودباش درود شريف اللهم صل وسلم كما تحب وترضى حضرت هارون رشید رحمہ اللہ ایک مرتبہ حضرت ہارون رشید کا حضرت بہلول دانا سے ملاقات ہوا بہلول دانا وہ تو اولیاء کبار میں سے تھے بڑے بڑے اولیاء میں سے تھے ہارون رشید نے ہارون رشید وہ بھی بڑی دیندار اور صاحب علم ہارون رشید بادشاہ نے بہلول دانا سے کہا کہ عصمی حضرت مجھے نصیحت فرما قال بما اعظك بہلول دانا نے کہا کہ حضرت کون سی بات کہ میں آپ کو نصیحت کروں هذه قبورهم هذه قصورهم وهذه قبورهم
حارت اور نصیحت کی ضرورت ہے نہیں. تو دیکھ هذه قصورهما وهذه قبورهما. حارت جو لوٹے جن کی بڑی بڑی دعوے تھے کہ سب کچھ میرا ہے. بویدنا مدنشان یفاتنا شو. بویدنا مدنشان یفاتنا شو. جدا ویقردنا مدنشان قدرو وایم کورش نظر اوگلای دخبر فلار او دنیک پگورستان. بہلول جانانے کا کیا رکھتا میں آپ کو کون سی بات کی نصیحت کروں. آدھی قصورہما یہ ان لوگوں کی وہ بنگلے ہیں عالیشان گھر ہیں جو ابھی تک کھڑے ہیں ثابت ہیں. وَهَذِهِ قُبُورُهُمَا یہ ان لوگوں کی وہ قبور ہیں قبریں ہیں. بنگلوں میں ابھی کوئی نہیں وہ بنگلوں والی ابھی قبور میں ہے. ثم قال وكيف بك يا أمير المؤمنين إذا أقامك الحق بين يديه وسألك عن النقير والفتيل والقطمير وأنت عطشان جوعان عريان. پھر بہلول دانا نے کہا کہ وہ امیر المؤمنین کیا حال ہوگا آپ کا اس وقت اذ اقامک الحق بین یدیہ جس وقت کے میدان حشر میں جب خدا آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا. وَسَأَلَكَ عَنِ النَّقِيرِ وَالْفَتِيلِ وَالْقِطْمِيرِ اور آپ سے پوچھے گا خدا میدان حشر میں نقیر کے بارے میں بھی فتیل کے بارے میں بھی اور قطمیر کے بارے میں بھی. نقیر کھجور کی گٹلی کی پیچ چھوٹا سا دبا سوراخ اس کو نقیر کہتے ہیں اور گٹلی کی شک میں چاک میں پتلا سا داغا ہے اس کو فتیل کہتے ہیں. اور گٹلی کی ارد گرد اوپر سے پتلا سا جالے ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں. یہ تینوں چیزیں عربی زبان میں اور قرآنی زبان میں ضرب المثل علت میں
کم ہونی. بہلول کا مطلب یہ تھا کہ وَسَأَلَكَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، کہ خدا ہر چیز کے بارے میں آپ سے پوچھ لے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. حضرت آج سے خدا نقیر، فتیل، قطمیر، ہر چیز کے بارے میں خدا پوچھ لے گا. وَأَنْتَ عَطْشَانٌ جُوعَانٌ عُرْيَانٌ، اور اس وقت آپ پیاسا، بھوکا، ننگا ہوگا. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ تُعِيدُونَ. تو ایسے ننگا ہوگا حضرت جیسے کہ وہ دنیا میں آنے کے وقت تو ننگا تھے. يحشر الناس حفاة عراة غرلا وأهل المحشر ينظرون إليك ويضحكون. حضرت محشر والے سارے لوگ آپ کو دیکھتے ہوں گے اور ہنستے ہوں گے. فبكى هارون رشد رو پڑا وقال زدنی یا بہلول. بہلول سے کہا کہ آپ کی باتوں نے بالکل میری دل پر اثر کیا. بہلول تھوڑا سا اور نصیحت فرما. بہلول نے کہا حضرت اذا جاءك ملك الموت لقبض روحك. حضرت جب کہ موت والی وہ فرشتہ آپ کے پاس جب آوے آپ کی روح لینے کے لیے فقل له اخرنی لا اجل معدود. موت والے فرشتے سے کہہ دو کہ مجھے مہلت دو، چند دن اور مجھے مہلت دو. فقال هارون الرشيد كيف تقول يا بهلول. وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خدا نے فرمایا جب کسی کی اجل آوے، وقت پورا ہو جائے دنیا سے جانے کا، تو وہ ایک سیکنڈ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. بہلول یہ تو نے کیا کہا؟ فقال بہلول اذا علمت هذا فهل يليق لك أن تغفل عن الموت والقبر والحشر. کہ لگے حالت جب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، پھر آپ کے لیے مناسب نہیں
کہ آپ موت سے، قبر سے، برزخ سے، محشر سے آپ غافل ہو جائے۔ ہارون رشید نے ساتھیوں سے کہا کہ شاہی خزانے سے بہلول کو انعام دو، بہلول کو تحفہ دو، بہلول کو ہدیہ دو۔ بہلول نے کہا لا آخذہ، میں آپ کی تحفہ ہدیہ نہیں لیتا ہوں، یہ تحائف ان کو واپس دو جن سے آپ نے چھین لیا ہے قیامت کے دن سے پہلے، کیونکہ قیامت بھی آپ کسی کو راضی نہیں کر سکتا ہے۔ جن لوگوں سے آپ نے چھین لیا ہے ابھی دنیا میں واپس کر دو۔ بہلول نے کہا کہ ماہی چندارم، ہرک ماہی چندارم، غمی چندارم، دستار ندارم، غمی فی چندارم، غمی فی چندارم۔ حرت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے کہ نہیں، میرے پاس پگڑی تک نہیں، اچھی بات ہے کہ پگڑی نہیں، تو لپیٹنے کی وہ غم بھی نہیں، لپیٹنے کی تکاوٹ بھی نہیں۔ ہارون رشید نے کہا کہ پھر تو کیا ہے؟ بہلول دانا نے کہا کہ بند فرمانم کہ امرش از خدا، بند فرمانم کہ امرش از خدا، کہ گدا باشم گدا باشم گدا، بس میں خدا کی حکم کی تابعدار ہوں۔ ایسے لوگ آج تک ان کے نام زندہ ہے۔ ہم اگر آج مر جائیں، 3 دن تک قرآن خوانی ہوگا یا نہیں ہوگا، 3 دن کے بعد کوئی نام تک نہیں لیتا۔ بہلول اور ہارون رشید کا نام ابھی تک زندہ ہے۔ بہلول نے کہا کہ موت آنے پر تجھے 1 سیکنڈ مہلت نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی، شام میں بیٹھا ہوا ہے سلیمان علیہ السلام، ایک بوڑھا بابا تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست۔ حضرت سلیمان اور بابا کے درمیان باتیں ہو رہے تھے کہ اتنے میں ایک اور شخص نے تشریف لایا اور بیٹھ گیا۔ لیکن وہ تیسرا جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ وہ باتیں کر رہے ہیں اور دیکھتا ہے وہ بوڑھے بابا کے طرف ایسے حیرت کی نگاہ اور خوشی کی انداز میں یہ دیکھ رہا۔
اور تکلم سلیمان، وہ بابا ڈر گیا. حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کون؟ حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ تو اسرائیل ہے، موت والے فرشتہ ہے. بابا نے کہا وہ پڑا. حضرت سلیمان سے کہا کیا؟ ہاں حضرت میرے وہ خیال نہیں، میرے پیچھے آیا ہے بھی محبتی کا. حضرت آپ کو اس محبت کی واسطہ دے رہا ہو، خدا کی واسطہ دے رہا ہو، اس سے میری جان کو چھڑاؤ. لا يستغفرون ساعة ولا يستغفرون. سلیمان نے کہا کہ بابا طریقہ تو بہت تھا. بابا نے کہا یہ ہوا آپ کی مسخر ہے. وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. بس ہوا کو حکم دو کہ مجھے وہ چند سیکنڈ میں شام سے مجھے وہ اٹھائے اور ہندوستان میں اٹھائے. سلیمان نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اٹھایا، ہندوستان میں اٹھایا. بابا خوش ہوا. رحمان بابا نے خوب فرمایا چکد اس بنو حسار تر زانچا پیر کڑے. کد اس بنو حسار تر زانچا پیر کڑے. شیشہ اگنا حسار تدی دنیا. اگر تو پولاد والے لوہے والے وہ قلعے میں بیٹھ جائے، اسرائیل سے چھپ جائے، وہ تیرے لوہے فولاد والا قلعہ جو ہے وہ اسرائیل کے سامنے شیشہ جیسے ہے. بابا خوش ہے، اسرائیل بھی غائب ہو گیا. اسرائیل بھی غائب ہو گیا. توڑی دیر بعد اسرائیل پھر آ گیا سلیمان کے سامنے. بیٹھو. حضرت سلیمان نے فوج اسرائیل کیا بات تھی؟ آپ کی بات میرے ساتھ ہو رہی تھی اور آپ پھر بابا کے بیچ آپ غائب ہو گئے. کیا وجہ؟ مولانا یارم نے فرمایا اسرائیل نے سلیمان کو جواب دیا رت کہ مارا فرمود حق المرز جان، کہ مارا فرمود حق المرز جان. جانے اورا تو ہندوستان سے تان. اسرائیل نے کہا حضرت مجھے خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ جاؤ شامی وہ فلان بابا جو ہے اس کی روح جو ہے
وہ ہندوستان کی سرزمین میں وہ قبض کر میں نے جب آ کر وہ یہاں شام میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور اس کی عمر میں بس چند دقیقے تھوڑا سا وقت باقی تھا عمر میں تو میں اس کو یوں دیکھ رہا کہ یا رب عمر میں چند دقیقے باقی ہے اور حکم یہ ہے کہ ہندوستان نے اس کے روح قبض کر اور یہ یہاں شام ہے دی دمشقی اینجا و بس حیران شدم اسرائیل نے کہا حضرت دی دمشقی اینجا و بس حیران شدم در تفکر رفت سرگردان شدم حالت میں نے اس کو یہاں دیکھا کہ وہ سامنے تو میں حیران ہوا اور سوچ فکر میں سرگردان ہوا سلیمان نے کہا اسرائیل پھر کیا ہوا کہنے لگے چون با امری حق با ہندوستان شدم چون با امری حق با ہندوستان شدم دی دمشق آنجا و جانش بستدم اور جب ہوا نے اس کو اٹھایا ہوا نے جب اس کو ہندوستان کی زمین پہ اتارا تو اس کے اترنے کے ساتھ زمین پر بیٹھنے کے ساتھ میں بھی وہاں پہنچ گیا اور اس کے روح کو میں نے قبض کر لیا واپس میں نے آ کر آپ کے سامنے ہو لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کیا رد تھوڑا سا اپنی زندگی اپنی عمر کی کارگزاری سنا بچپن نوجوانی بڑھاپی مکمل یہ سنا کہ زندگی کس طرح گزر گئی گزرنے کہا کہ زندگی خواب ہے دیوانی کا زندگی خواب ہے دیوانی کا نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا یہ زندگی تو پاگلوں والے خواب ہے پاگل جب رات کو خواب دیکھتا ہے وہ نہ خود سمجھتا ہے نہ کسی اور کو بیان کر سکتا ہے کہ مجھے تعبیر دو لیکن افسوس کی بات ہم کیا کرتے مولانا نے فرمایا کہ بخود کی بازی بخود کی بازی بجوانی مستی بفیر سستی خدا را کئی فرستے بخود کی بازی
بفیر سستی خدا را کئی فرستی بچپن میں تو کھیلا تھا اور جوانی میں تو مستیاں کر رہے تھے سنی بما کارشی شیخ زخراباتی اما ہائے چرس قوم چرسی اما چرس قوم چرسی اما نوجوانی میں تو مستیاں کر رہے تھے بڑھاپے میں تو سست پست ہو گئے خدا را کئی پرستے خدا کی عبادت تو کب کرے گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بندہ تمہیں پیدا پڑی عبادت نور میں گولی پیدا پڑی استا خدمت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ہر ذی روح ہر سانس والا ہر زندہ چیز جو ہے وہ موت کو چکنے والا ہے اور چکنے کے بعد آوازوں لبرازے موت کی چکنے کے بعد پھر لوٹ کر خدا نے فرمایا میری طرف تم سب آؤ گے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.